بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد صاحب صدر مؤقر علماء کرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء اتر پردیش کے کارکنان، آج بتاریخ 10 مارچ کو جمعیت علماء اتر پردیش کے اجلاس عام بعنوان تحفظ ملک و ملت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بہت دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، 1857 کے حالات کا بھی ذکر آیا۔ 1857 کے حالات کے بعد جو انقلاب برپا ہوا اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ پھر 1866 تک، 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد، چند جو اس دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان اولین لوگوں میں سے ایک نام ہے محمود حسن دیوبندی، جن کو دنیا نے بعد میں شیخ الہند کا خطاب دیا، اور جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور جن کے شاگردوں نے دنیا میں پھیل کر کے ہر محاذ پہ کام کیا۔ انہی کی تحریکات سے ملک کو آزادی میسر ہوئی۔ ان کے ہی شاگردوں نے 1919 نومبر میں جمعیت علماء کو قائم فرمایا۔ 1919 سے 1947 تک ملک کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے۔ یہ ایک مستقل ایک تاریخ ہے۔ پھر کن حالات میں کس طرح سے اس خوبصورت وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرایا اور اسی ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ مذہب کے نام پر ملک بنایا جا رہا تھا، اور ہمارے اکابر نے اس کی بھرپور مخالفت کی، تقسیم کی مخالفت کی، اور اسی ملک وطن عزیز میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آج ہندوستان میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑھیاں، مساجد کے مینارے اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں، مدارس، مساجد، خانقاہیں، جماعت، جمعیت، یہ انہی بزرگوں کے خون کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس ملک میں آپ کو عطا فرمایا ہے، جہاں ہم آپ انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ بہت ساری خرابیوں، دشواریوں، پریشانیوں کے باوجود الحمدللہ ہم اس ملک میں زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ انہی عزائم کے ساتھ ہمارے اندر جو کمزوریاں اور اس ملک سے جو ناانصافیاں ہیں ان کے لیے ہم ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے اس کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کریں گے۔ یہ انہی ظاہری کوششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ آج یہاں جمع ہے۔ یہ ملک جس آزادی وطن میں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ ملک ایسے ہی نہیں آزاد ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے پشاور کا وہ قصے خوانی بازار، اور پھر پشاور کے قصے خوانی بازار سے مدنا پور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو نہ لٹکایا گیا ہو اور پھانسی کے پھندوں کو نہ لٹکائے گئے ہوں۔ میرے بھائیوں، 1866 تک کس طرح کے حالات تھے، اور پھر 1947 تک یہ ایک تاریخ ہے اس وطن عزیز کی اور اس ملک کی۔ آج نئی سرکاریں اور نئی حکومتوں کے آنے کے بعد ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں میں بے چینی اور بیقراری کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ جن ظلمہ ماضی کے روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے حصے دار، اس کے کرایہ دار نہیں۔ ہم نے جس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا اسی طرح سے اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے اس ملک کا دستور بنوایا ہے اسی طرح سے اس ملک کے دستور کی بھی حفاظت کریں گے، اور آخری لمحے تک اپنے خون کا آخری قطرہ قربان کریں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ 47 کے بعد سے آج تک جمعیت علماء کے مختلف عنوان ہیں کام کرنے کے، خواہ وہ قومی حالات ہو یا قدرتی حالات ہو،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء کے اکابر نے سچی بات تو یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو، اس اخلاق کو ہمارے اکابر نے استعمال فرمایا، چاہے وہ قدرتی حالات کے شکار ہوں یا قومی حالات کے شکار ہوں، بھرپور جمعیت علماء الحمدللہ ان کی خدمت انجام دے رہی۔ دہشت گردی کے عنوان سے 250 سے زائد کانفرنسیں کی گئی، 6500 علماء نے دستخط کیے، اور حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا۔ پھر اسی طرح سے کشمیر سے کنیا کماری تک اور کچھ سے لے کر کے آسام تک ہندوستان میں چاروں طرف جہاں اس ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مصیبت زدہ اور مظلوم کسی بھی درجے کے ہوں، کوئی بھی مظلوم ہو، ان مظلوموں کی آواز کے لیے جمعیت علماء نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ان کے لیے لڑائی لڑی، خواہ کسی بھی طبقات سے ان کا تعلق ہو۔ جمعیت علماء ہر مظلوم، ہر مصیبت زدہ کے لیے سرگرم ہے اور انشاءاللہ سرگرم رہے گی، خواہ وہ لوگ جو جیلوں کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو جیلوں میں قید بامشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے مقدمات کی پیروی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو بے قصور لوگ جیلوں میں ہیں، آپ ان کی رہنمائی کیجئے اور ان کے مقدمات کی پیروی کیجئے۔ جمعیت علماء انشاءاللہ ان کے نکالنے کے لیے ہر کوشش کرے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی سزا کو مکمل کر لی تھی لیکن کسی وجہ سے جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرمانہ نہیں بھر سکتے تھے، الحمدللہ تہاڑ جیل سے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ قومی یکجہتی کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ ان تمام لوگوں میں سارے کے سارے غیر مسلم بھائی تھے جنہیں نکال کے لایا گیا ہے تہاڑ جیل سے۔ ابھی کاس گنج میں 26 جنوری کو فساد ہوا، کاس گنج کے 26 جنوری کے فساد میں ہمارے 2 ہندو بھائیوں کی دکانیں صرف اس لیے جلا دی گئی کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں سے ملی ہوئی تھی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی مسلمانوں کی دکان ہے۔ الحمدللہ ہماری جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء کاس گنج نے مل کر کے ان دکانوں کو بھی بنا دیا، اور باقی بھی سلسلہ جاری، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا بلا تفریق مذہب و ملت۔ اسی طرح سے چاہے وہ بیواؤں یتامہ کے مسائل ہوں یا اس طرح اسکالرشپ، وہ بچے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اصلی علوم کے میدان میں ان کے لیے اسکالرشپ، بیواؤں کا ایک بڑا نظام ہے، پھر اصلاح معاشرت اپنا ایک نظام ہے، اور چھوٹے یتیم بچوں کی پرورش کا بہت اعلیٰ انتظام ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، جمعیت چلڈرن ولیج انجار کچھ گجرات میں۔ پھر دینی تعلیم بورڈ کا، دینی تعلیم بورڈ کے تحت آج کی تاریخ میں الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے تقریباً اور اس کے احباب 20,000 کے کم و بیش ملک میں مکاتب چلائے جا رہے ہیں۔ ہماری آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اجلاس 100 سالہ ابھی انشاءاللہ 100 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، اور 2019 22 23 24 فروری جمعہ سنیچر 2019 کو دیوبند کی سرزمین پر انشاءاللہ اجلاس 100 سالہ جمعیت علماء ہند میں منعقد ہوگا۔ آپ حضرات اس کی تیاری کے لیے کمر کس لیں اور ابھی سے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ انشاءاللہ پوری طرح سے تیاری کریں اور ان تمام لوگوں حقوق کی لڑائی میں لڑے جو مظلوم ہے اور مصیبت زدہ ہے، جو جیلوں میں ہے، جو بے سہارا ہے۔ اللہ رب العزت آج کے اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ اجلاس، یہ کانفرنس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی، اور انشاءاللہ اس سے ایک بڑا فائدہ اور ہم سب کے لیے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک حوصلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے اپنے خون سے اس جماعت کو سینچا ہے، ان میں اسی سرزمین لکھنؤ کی ایک عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو جمعیت علماء کے بانیوں میں سے ہیں، جمعیت علماء کے بانیوں میں سے ہیں۔ رات آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی، فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی
कम बेश 44 साल इस मुल्क के कोने कोने में, गांव गांव, घर घर मुसीबत ज़दा मजलूमों की मदद के लिए और दीन और इस्लाम इस मुल्क में बाकी रहे अमन और इत्तेहाद पैगाम के साथ, उसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। भाइयों, नफरत को मोहब्बत से ही खत्म किया जाएगा। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। आग के लिए जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल करें और इस मुल्क में, इस वतन अजीज में उस किरदार को अदा करें जो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया है हम सबको। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, खिदमात तो बेपनाह हैं जिनको इहाते में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हमारे जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नाज़िम आला हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी साहब का ये हुक्म है कि बर्मा में जो कुछ किया गया है मैं उसे जिक्र कर दूं 1-2 सेकंड में। आप अच्छी तरह से आलमी हालात से वाकिफ हैं, शाम में जो हो रहा है उससे भी वाकिफ हैं। इसी तरह से बस दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला, हमारे मेहमान आ गए, हम इनका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। सरजमीन गया से आप हज़रात तशरीफ लाए, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, फिर किसी और मौके में इंशाअल्लाह।